بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرے تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے اور تم نے وہاں رہ کر کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ رب العزت کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ نے مجھے بھیجا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
حضرت عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمہ کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا میں ابھی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہٰذا اب وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، اچھی حالت میں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا، یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا، اس میں رکھ لیجئے۔ آپ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا،
امیر المومنین کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی، بہت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا، جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہٰذا خط پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے، میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا، انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔